بہت پرانی بات ہے۔ ایک بادشاہ اپنی عقل اور تدبیر کے لیے مشہور تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا جو نہایت ایماندار، نیک اور دیندار انسان تھا۔ وزیر کے ساتھ ایک غلام رہتا تھا جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا، مگر دل میں حسد رکھتا تھا۔ وہ غلام چاہتا تھا کہ وزیر کی عزت ختم ہو جائے اور بادشاہ اس سے ناراض ہو جائے تاکہ شاید وزیر کی جگہ اسے قربت ملے۔ ایک دن غلام نے سوچا کہ وزیر کو بدنام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے چالاکی سے بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، وزیر صاحب بظاہر آپ کے خیر خواہ ہیں لیکن دل میں آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی سانس سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر حیرانی کا اظہار کیا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگلے دن غلام وزیر کے پاس گیا اور کہا، وزیر صاحب، کل بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو ہمیشہ منہ پر کپڑا رکھ کر بات کریں۔ شاید وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی سانس کی خوشبو انہیں تکلیف دے۔ وزیر نیک دل تھا، سوچا کہ شاید واقعی میرے منہ سے کوئی ناگوار خوشبو آتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو ادب سے منہ پر کپڑا رکھ کر بات کی۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا، غلام سچ کہہ رہا تھا، وزیر واقعی یہ سمجھتا ہے کہ میری سانس سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ غصہ ضبط کر گیا لیکن دل میں وزیر کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے وزیر کو ایک تحریری پیغام دیا اور کہا، یہ خط فلاں بادشاہ کو پہنچا دو اور جواب لے کر آؤ۔ وزیر خط لے کر چل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک مسجد میں نماز کے لیے قیام کیا۔ نماز کے بعد ایک اجنبی مسافر سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص بھوکا اور پریشان تھا۔ وزیر نے اس پر رحم کیا اور کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی اسے دے دیے تاکہ وہ عزت سے سفر کر سکے۔ خوشی کے عالم میں اس شخص نے کہا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ کی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وزیر نے اپنا سفر جاری رکھا اور خط مقررہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن وزیر نہیں جانتا تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اصل میں بادشاہ نے دھوکے سے خط میں لکھا تھا، اس خط کو لانے والے کو فوراً قتل کر دو اور اس کی کھال بھر کر واپس بھیجو۔ جب دوسرا بادشاہ خط پڑھنے لگا تو وزیر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر نور، آنکھوں میں ایمان کی روشنی اور انداز میں عاجزی تھی۔ اس نے سوچا، ایسا نیک اور پارسا شخص کیسے مجرم ہو سکتا ہے؟ ضرور معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے خط کو چھپایا اور نیا خط لکھا جس میں لکھا، یہ شخص بہت قیمتی ہے، اسے عزت اور اکرام کے ساتھ واپس بھیج رہا ہوں، اس کو انعام و اکرام سے نوازیں۔ وزیر خوشی خوشی واپس آ گیا۔ جب بادشاہ نے خط پڑھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، لیکن غلام نے پھر بہکایا، بادشاہ سلامت، آپ وزیر سے نجات نہیں پا سکتے، بہتر ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں۔ بادشاہ ایک رات وزیر کو شکار کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں وزیر کو کسی بہانے ختم کر دے۔ جنگل میں پہنچ کر دونوں آرام کرنے لگے۔ اچانک بادشاہ کے قریب ایک زہریلا سانپ نکل آیا۔ بادشاہ خوف کے مارے ہل بھی نہ سکا۔ وزیر نے فوراً تلوار کھینچی اور سانپ کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ بادشاہ کا دل کانپ گیا، اسے اپنی غلطی سمجھ آ گئی۔ اس نے وزیر کو گلے لگا کر کہا، میں نے تم پر شک کیا، حالانکہ تم میرے سب سے مخلص ساتھی ہو۔ غلام نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ وزیر نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، اصل غلام تو ہمارا نفس ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں اور غلام کو بھی معاف کر دیں، شاید اللہ اس کا دل بدل دے۔ بادشاہ وزیر کی بردباری دیکھ کر رو پڑا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شک کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، شک شیطان کا ہتھیار ہے، نیکی ہمیشہ واپسی لوٹتی ہے۔ بڑے لوگ اپنے اہل و عیال اور رعایا کے ساتھ راز اور بھروسہ قائم رکھیں تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔